روایت میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور رو رو کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ایک بیٹی تھی، جب وہ شادی کے قابل ہو گئی تو میں نے اس کا نکاح کر دیا تھا، لیکن اپنی شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی، میں نے ایک رات اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی سولی پر چڑھی ہوئی ہے اور فریاد و زاری کر رہی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی یہ تیرا کیا حال ہے؟ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو میری بیٹی نے تمام روداد مجھ کو سنا دی۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ چونکہ میں نماز میں سستی کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے تختہ دار پر کھینچ دو۔ وہ کہتی ہے کہ یہ سن کر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے سر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور مجھ سے کہا جا رہا ہے، تو نامحرموں سے اپنے سر کے بال کیوں نہیں چھپاتی تھی؟ اس کے بعد میری بیٹی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ دو شخص آگ کے نیزے ہاتھ میں لیے ہوئے میرے ایک کان میں اس طرح مارتے ہیں کہ نیزہ ادھر سے ادھر پار ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تو ایسی باتیں کیوں کرتی تھی جس سے گھر کے لوگوں میں عداوت پڑ جاتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ببول کے کانٹوں کا گٹھا میری دونوں آنکھوں میں ڈال کر مجھے گھسیٹا گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ تو اپنی آنکھوں کو نامحرموں سے کیوں نہیں چھپاتی تھی؟ اے اللہ کے نبی، میری بیٹی کہتی ہے کہ اس کے بعد میری زبان نکال کر کاٹ دی گئی اور مجھ سے کہا گیا کہ تو اپنے شوہر کو تلخ جواب کیوں دیتی تھی؟ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ دو شخص جو سیاہ پوش تھے وہ آئے، ان کے بدن پر بال سیخ کی مانند کھڑے ہوئے تھے، ان دونوں نے بہت بھاری بیڑیاں مجھ کو پہنا دیں اور دونوں نے مجھے آگ کے گرز سے مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ تو شوہر سے اجازت لیے بغیر گھر سے باہر کیوں جاتی تھی؟ یہ کہنے کے بعد وہ بوڑھی عورت مزید رونے لگتی ہے اور کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی کی فریاد رسی کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے تمام معاملے کو سمجھ لیا، اس مرنے والی لڑکی کے شوہر کو بلوایا اور اس کے سامنے خواب والا تمام احوال رکھ دیا اور اس سے فرمایا کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا وہ عذاب قبر میں مبتلا رہے گی۔ یہ سن کر اس کے شوہر کا دل پسیج گیا، اس نے اسی وقت اپنی بیوی کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس لڑکی پر سے عذاب قبر ہٹا دیا گیا۔ جزاک اللہم خیرن کثیرا۔ ناظرین گرامی، اس میں بڑا ہی انمول درس حیات موجود ہے۔ درس حیات یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ بڑا ہی نازک اور حساس ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی تابع داری کرے اور خاوند کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کی داد رسی کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہمارے خوبصورت رشتوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔